حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں اپنے بورڈ آف پیس کے اجلاس کے دوران ایران کو 10 سے 15 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس مدت میں کوئی معنی خیز معاہدہ نہیں ہوتا تو برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کو اپنے نیوکلیئر پروگرام کے معاملے میں واضح فیصلہ لینا ہوگا، ورنہ امریکہ سخت قدم اٹھا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وقت بہت کم ہے اور اب فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو نیوکلیئر معاملے پر چند دن کی مہلت اور سخت نتائج کی وارننگ دینے پر ایران نے واضح وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ نے اس پر کسی بھی قسم کا فوجی حملہ کیا تو مڈل ایسٹ میں موجود تمام امریکی فوجی بیسز اور اثاثہ ان کے لیے جائز نشانے ہوں گے۔ ایران نے یہ پیغام یونائٹڈ نیشنز کو بھیجے گئے خط میں دیا اور کہا کہ وہ جنگ شروع نہیں کرے گا لیکن اپنے دفاع کا پورا حق رکھتا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ امریکہ لگاتار دباؤ اور دھمکیوں سے صورتحال کو مزید خراب کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں بورڈ آف پیس کے اجلاس میں اعلان کیا کہ کئی ممالک نے غزہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے قریب $7 بلین دینے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ امریکہ $10 بلین دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی مکمل تعمیر کے لیے تقریباً $70 بلین درکار ہوں گے۔ کچھ ممالک نے سیکیورٹی فورسز بھیجنے اور ایجپٹ اور جارڈن نے پولیس ٹریننگ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پلان کے مطابق تعیناتی کا آغاز رافع سے ہوگا۔ فی الحال سیز فائر اور حماس کا مسئلہ اب بھی سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ بھارت نے 100 سے زیادہ ممالک کے ساتھ مل کر ویسٹ بینک میں اسرائیل کے ایک طرفہ اقدامات پر سخت احتجاج درج کیا ہے اور کہا کہ یہ قدم بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ ایسے فیصلے علاقے کے امن کو متاثر کرتے ہیں اور زمین کو ضبطی طور پر شامل کرنے کی کوشش قبول نہیں کی جا سکتی۔ پہلے کئی ممالک نے بیان پر دستخط کیے تھے اور بعد میں بھارت بھی ان میں شامل ہو گیا، جبکہ علاقائی صورتحال ابھی بھی کشیدہ بنی ہوئی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اتر پردیش کے سلطان پور کورٹ میں ایک ڈیفیمیشن کیس میں پیش ہو کر کہا کہ یہ کیس صرف سیاسی دشمنی کی وجہ سے درج کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ ان کے خلاف 2018 کے ایک بیان سے جڑا ہے جس میں ان پر امت شاہ کے خلاف غرور بھرے الفاظ استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا۔ انہوں نے کورٹ کو بتایا کہ ان پر لگائے گئے الزام سیاسی دشمنی کے تحت لگائے گئے ہیں اور یہ ان کی پارٹی کی امیج خراب کرنے کی ایک کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی کسی کے خلاف غلط یا بے عزتی والے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ کورٹ نے ان کا بیان ریکارڈ کیا اور اگلی سنوائی کے لیے 9 مارچ کی تاریخ طے کی ہے۔ اتر پردیش کی حکومت نے واضح کیا ہے کہ رمضان کے دوران رات کے اوقات میں مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکومت نے کہا کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے حکم کے مطابق ہے، جس میں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اسمبلی میں کچھ ارکان نے کہا تھا کہ سحری اور افطار کے اعلان روایت کا حصہ ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ آج کل موبائل فون کی وجہ سے وقت معلوم کرنا بالکل آسان ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذہبی عبادات پر کوئی روک نہیں ہے، صرف آواز کے قانون پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 5 یونین ٹیریٹریز اور 17 ریاستوں جن میں تلنگانہ، آندھرا پردیش، ہریانہ، مہاراشٹرا، پنجاب اور دلی شامل ہے، ہدایت دی ہے کہ وہ اسپیشل انٹینسو ریویژن یعنی SIR کے آخری مرحلے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کریں۔ کمیشن نے کہا کہ ووٹرز لسٹ کو صحیح اور اپڈیٹڈ رکھنا ضروری ہے، اس لیے یہ خاص ڈرائیو ملک بھر میں چلائی جا رہی ہے۔ کچھ ریاستوں میں یہ عمل پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے، جبکہ باقی جگہوں پر اب فائنل فیز شروع کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہدایت دی گئی ہے کہ تمام انتظامات وقت پر پورے کیے جائیں تاکہ ووٹرز کی فہرست میں کوئی غلطی نہ رہے اور انتخابی نظام مضبوط بنا رہے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو خط لکھ کر کہا کہ حکومت اپنے 6 گارنٹیز کے وعدے کے مطابق نئے بجٹ میں خاص فنڈز مقرر کرے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے دوران عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے ان پر اب تک عمل نظر نہیں آ رہا،
اس لیے ضروری ہے کہ مہیلاؤں، کسانوں، بزرگوں اور نوجوانوں کے لیے مختص رقم سیدھا بجٹ میں رکھی جائے۔ کے ٹی آر نے پینشن، مہیلاؤں کو مالی مدد اور کسانوں کے لیے سہایتا جیسے وعدوں کو فوری پورا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اتنی عرضیوں کے باوجود اگر فنڈز مقرر نہیں کیے گئے تو عوام اور ان کی پارٹی حکومت کو ہر سطح پر جواب دہ ٹھہرائے گی۔ حیدرآباد کے عنبر پیٹ میں کل رات تراویح کی نماز کے دوران ایک مسجد کے پاس کچھ شرپسند عناصر نے نعرے لگائے، جس سے ماحول کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہو گیا۔ عبادت کے دوران ہوئے اس واقعے سے لوگ کچھ دیر کے لیے پریشان ضرور ہوئے، جس کے بعد پولیس نے فوراً وہاں پہنچ کر حالات کو قابو میں کیا اور ایریا میں سخت سیکیورٹی انتظامات کر دیے۔ آفیسر نے لوگوں سے امن بنائے رکھنے کی اپیل کی اور کہا کہ کسی بھی طرح کا ہنگامہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈی سی پی سکندرآباد زون رکشتا مورتی نے بتایا کہ فی الحال حالات قابو میں ہیں اور کہا کہ کسی بھی قسم کی افواہوں پر بھروسہ نہ کریں۔ مشہور ویدر انتھوسیاسٹ ٹی بالاجی نے پلیٹ فارم ایکس پر ان سیزنڈ رین سے متعلق اپڈیٹ دیا ہے کہ تلنگانہ میں 22 سے 24 فروری تک ماڈریٹ بارش اور تھنڈر سٹارم ہونے کے امکان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 22 فروری کو سینٹرل اور ایسٹ تلنگانہ میں کچھ جگہوں پر تیز آندھی اور بارش ہو سکتی ہے، اور 23 اور 24 فروری کو حیدرآباد سمیت سینٹرل، نارتھ، ایسٹ اور ساؤتھ تلنگانہ کے کئی حصوں میں ہلکی بارش اور تھنڈر سٹارم کے امکانات ہیں۔ عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ موسم کی تازہ صورتحال پر نظر رکھیں اور احتیاط برتیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، لمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس ان سائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔